السلام علیکم۔ سیدنا معاویہ علیہ السلام اور سیدنا حسن علیہ السلام کی صلح کو لے کر رافضیوں کے مختلف طبقات مختلف توجیہات پیش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو سیدنا معاویہ کے ساتھ سیدنا حسن کا صلح کرنا نہ ہضم ہوتا ہے اور ان کے لیے تکلیف کا باعث ہے۔ آج تک وہ درد اور وہ جو ان کو تکلیف ہے وہ صدیوں برقرار ہے۔ اب وہ چاہے رافضیوں کا امامیہ فرقہ ہو، جہلمیہ جہالویہ فرقہ ہو یا مودودیہ ہو، عمومی طور پہ جو توجیہات پیش کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ سے جہالت میں تھے، وہ آج بھی جہالت میں ہیں، وہ آئندہ بھی جہالت ہی پھیلاتے رہیں گے اور خود بھی اسی جہالت میں دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ عمومی طور پہ سیدنا حسن علیہ السلام اور سیدنا معاویہ علیہ السلام کی جب صلح کو پیش کیا جاتا ہے تو اس میں اہل سنت والجماعت کی جانب سے دعوت دی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ سیدنا معاویہ علیہ السلام کی جماعت اور خود سیدنا معاویہ علیہ السلام، جن کو اہل شام میں امیر شام بھی کہا جاتا، کہ اگر وہ باغی ہوتے، اگر وہ باغیوں کے سردار ہوتے، اگر وہ نعوذ باللہ خطا کار ہوتے، خلیفہ راشد کے مخالف ہوتے اور بڑے کو گناہ گار ہوتے اور بڑا ظلم کیا ہوتا، ٹھیک ہے، تو پھر سیدنا حسن علیہ السلام نے ان کو نہ خلافت دینی تھی، نہ اس طرح کی صلح کرنی تھی۔ تو جب ہم صلح کی بات کرتے ہیں تو رافضیوں کی جانب سے جو توجیہات پیش کی جاتی ہیں وہ سنیے۔ رافضی کہتے ہیں کہ صلح کرنا تو کوئی بڑی بات نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ صلح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ کے مقام پہ کفار مکہ سے بھی کی، تو صلح تو کافروں سے بھی ہو جاتی ہے، تو اگر سیدنا حسن علیہ السلام نے سیدنا معاویہ علیہ السلام سے صلح کر لی تو کون سی بڑی بات ہے؟ اب جو ہمارے سادہ لوگ اہل سنت والجماعت ہے وہ مخمسے میں پڑ جاتے ہیں کہ جی بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، پھر اس صلح کی تو کوئی ویلیو نہ ہوئی جبکہ کافروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی ہے۔ اور دوسری توجہ یہ پیش کرتے ہیں کہ سیدنا علی علیہ السلام نے بھی سیدنا معاویہ سے صلح کر لی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم آپ کے سامنے یہ تین صلح جو کی گئی ہیں، ایک حدیبیہ کے مقام پہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار مکہ سے کی، وہ جو حدیبیہ کا معاہدہ ہے، ایک اس کو بیان کریں گے۔ پھر تحکیم جو صفین میں سیدنا معاویہ اور سیدنا علی علیہ السلام کے لشکر آپس میں برسر پیکار تھے، وہ جو صلح ہوئی کچھ اس پہ روشنی ڈالیں گے۔ اور پھر ہم آئیں گے کہ وہ جو سیدنا حسن علیہ السلام نے صلح کی سیدنا معاویہ سے، وہ کس درجے میں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کے مقام پہ کفار مکہ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، صلح کا معاہدہ کیا، اور سیدنا حسن علیہ السلام نے سیدنا امیر معاویہ سے بھی صلح کا معاہدہ کیا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار مکہ سے صلح کا معاہدہ کیا، اپنے مدینے کی ریاست کفار کے حوالے نہیں کی، یعنی مدینے کی سرداری کو سرنڈر نہیں کیا، مدینے کے اوپر اپنی حکمرانی کو سرنڈر نہیں کیا، اپنی ریاست مدینہ کفار مکہ کی عملداری میں نہیں دی۔ لیکن سیدنا حسن علیہ السلام نے جب سیدنا معاویہ سے صلح کی تو انہوں نے اپنی خلافت، اپنی حکمرانی، اپنی ریاست، جس کے وہ حکمران تھے، جس کے وہ خلیفہ تھے، وہ سیدنا معاویہ علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دی اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تو رافضی جو جہالت پھیلاتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے موازنہ کر سکتے ہو سیدنا حسن علیہ السلام کے عمل کو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے؟ کفار کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کی جاتی، کفار کو اپنی ریاستیں نہیں پکڑائی جاتی۔ نبی نے یہ نہیں کیا تھا، سیدنا حسن نے کیا تھا۔ جس ریاست پہ وہ حکمران تھے وہ سیدنا معاویہ کے حوالے کر دیا، خود دست بردار ہو گئے۔ میرے نبی نے مدینہ کی ریاست کو سرنڈر نہیں کیا، لیکن سیدنا حسن علیہ السلام نے اپنی پوری ریاست کو جو ان کی عملداری میں تھی اس کو سرنڈر کر دیا اور سیدنا معاویہ کو دے دی، اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی، ان کو اپنا امیر بنا لیا، اپنا سردار بنا لیا، اپنا امام بنا لیا، اور ان کی اطاعت کی۔
دوسرا نقطہ دیکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار کے ساتھ صلح کی اور معاہدہ کیا، اپنے منصب رسالت سے دستبرداری کا اعلان نہیں کیا. وہ اللہ کے رسول تھے اور رہے، لیکن سیدنا حسن علیہ السلام نے اپنے منصب خلافت کو جو امت نے ان کو دیا تھا اس کو سرنڈر کر دیا اور سیدنا معاویہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا. یہ نہیں کیا کہ معاویہ آپ ادھر خلیفہ ہو جائیں، میں ادھر خلیفہ ہو جاتا ہوں. نہیں نہیں نہیں، معاویہ آپ ہی خلیفہ ہوں گے، دو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوگا ادھر تم ادھر ہم، یہ نہیں ہوگا. تو سیدنا معاویہ علیہ السلام کو اپنے منصب خلافت جو سرنڈر کیا اور سیدنا معاویہ علیہ السلام کے سر پہ دستار خلافت کو رکھ دیا اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کفار کے ساتھ صلح کی تو اپنے منصب رسالت کو سرنڈر نہیں کیا. تو معلوم یہ ہوا کہ حدیبیہ کی صلح کے ساتھ سیدنا حسن علیہ السلام کی صلح کو جوڑنا پرلے درجے کی جہالت اور پرلے درجے کی جہالت ہے. تیسرا نقطہ دیکھیے، کفار مکہ نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیے گئے معاہدے کی خلاف ورزی کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدے کو ختم کر دیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے مکے پہ یلغار کی اور مکہ فتح کیا، اس کو ریاست اسلامیہ کا حصہ بنا دیا جسے فتح مکہ کہتے ہیں. اور قرآن میں کتنا شاندار بیان کیا گیا ہے فتح مکہ کو. لیکن رافضیوں کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ سیدنا معاویہ علیہ السلام نے شرائط پوری نہیں کی، یعنی صلح کی جو شرائط تھیں ان کی خلاف ورزی کی، جو جھوٹ ہے. لیکن رافضیوں کی طرف سے الزام تو ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کہ اگر سیدنا معاویہ علیہ السلام نے شرائط کی خلاف ورزی کی تھی تو پھر تو معاہدہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، پھر سیدنا حسن علیہ السلام کو خروج کرنا چاہیے تھا، پھر ان کو لشکر کشی کرنی چاہیے تھی جیسے نبی نے کی. تو نبی کی سنت پہ چلتے ہوئے سیدنا حسن نے وہ کام کیوں نہیں کیا کہ معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے؟ سیدنا معاویہ نے ان کے خلاف ان کو خروج کرنا چاہیے تھا، سیدنا حسن نے یہ نہیں کیا. 10 سال سیدنا حسن علیہ السلام سیدنا امیر معاویہ کی اطاعت میں رہے، ان کو امیر بنائے رکھا، پھر وہ فوت ہو گئے. پھر سیدنا حسین علیہ السلام مزید 10 سال سیدنا امیر معاویہ کی اطاعت میں رہے، لیکن سیدنا امیر معاویہ پہ نہ الزام لگایا کہ آپ نے شرائط پوری نہیں کی، نہ ان کے خلاف خروج کیا، نہ لشکر کشی کی. آواز تک ایسی بلند نہیں کی کہ آپ کو کہیں سے کوئی روایت ایسی مل جائے کہ انہوں نے کہا ہو کہ معاویہ آپ نے شرائط کو پورا نہیں کیا. میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ اگر شرائط پوری نہ ہو تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے. حسن و حسین علیہ السلام نے وہ معاہدہ جو معاویہ علیہ السلام کے ساتھ تھا اس کو ختم کبھی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کبھی شرط مخالفت کی نہیں، انہوں نے شرائط پوری کی. یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے. ورنہ نبی کی سنت کی مخالفت کی پھر سیدنا حسن نے کہ اگر شرائط وہ انہوں نے پوری نہیں بھی کی پھر بھی یہ ان شرائط کو لے کے بیٹھے، پھر بھی یہ معاہدے کے قائم کر کے بیٹھے، اس معاہدے پہ عمل کرتے بیٹھے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صلح حدیبیہ کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے صلح حسن و معاویہ کے ساتھ. صلح حدیبیہ میں نبی پاک علیہ السلام نے نہ مدینہ کی ریاست کو سرنڈر کیا، نہ اپنے منصب رسالت کو سرنڈر کیا، اور جب انہوں نے شرائط کی خلاف ورزی کی جہاد کیا اور مکہ کو فتح کیا. جبکہ سیدنا حسن علیہ السلام کی خلافت میں انہوں نے سیدنا معاویہ علیہ السلام کے سامنے اپنی خلافت کو سرنڈر کیا، اپنے منصب خلافت کو، اپنی ریاست اسلامیہ کو سرنڈر کیا، ان کو خلیفہ بنایا، ان کو امیر بنایا، ان کے سر پہ دستار خلافت رکھی، ان کے ہاتھ میں بیعت کی. اور اگر کوئی شرط کی خلاف ورزی ہوتی تو سیدنا حسن سے ہم یہ توقع نہیں کرتے کہ وہ نبی کی سنت چھوڑتے. تو معلوم یہ ہوا کہ سیدنا معاویہ علیہ السلام نے ان تمام شرائط کی پابندی کی جو طے ہوئی تھی دونوں فریقین کے درمیان. تو سیدنا حسن علیہ السلام نے بھی اطاعت میں کمی نہیں چھوڑی، سیدنا حسین علیہ السلام نے بھی اطاعت میں کمی نہیں چھوڑی.